صاف گو: باجی آپ نے یہ کس کلر کا ڈائی کر لیا ہے، کچھ عجیب سی لگ رہی ہو۔ اف امی، کبھی تو ڈل کلر کے کپڑوں کا پیچھا چھوڑیں۔ بھیا آپ کو کوئی کام نہیں سوائے بھابھی کے آگے پیچھے پھرنے کے؟ بھابھی کا سر درد بھی بس آپ کو دیکھ کر ہی صحیح ہوتا ہے، ورنہ صبح سے جو سر پہ دوپٹہ بندھتا ہے وہ آپ کے آنے پہ ہی کھلتا ہے۔ یہ جملے اکثر و بیشتر ہمارے گھر میں گونجتے رہتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر کے ایک فرد کو یہ فخر حاصل تھا، وہ صاف گو ہے۔ ہر خاندان میں ایک نمونہ ضرور ایسا ہوتا ہے جس کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ خود کو سچائی کا علمبردار سمجھتا ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ یا اسپوکن اپنے لیے یہ الفاظ بہت فخر سے استعمال کرتا ہے۔ وہ بندہ، اس کے خیال میں وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، بلکہ بغیر کسی لگی لپٹی کے سچ بولتا ہے، تو کسی کو برا کیوں لگتا ہے؟ اگر سچ سے کسی کو تکلیف ہے تو بھی یہ سراسر اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم تو سچ ہی بولیں گے، کسی کو برا لگتا ہے لگے۔ میری اپنی سگی بہن اس نمونے پن میں پوری اترتی ہے۔ کلثوم کے خیال میں وہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے کہ لوگوں کو آئینہ دکھا سکے۔ اللہ نے دنیا میں اس کو اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب قصہ کچھ یوں ہے کہ سارے رشتے دار اس سے دور دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ اپنی عزت کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن کلثوم سے ٹاکرے کا مطلب ہے عزت کا فلودہ ہونا۔ ہم لوگ اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے۔ زبان پہ قابو رکھو، ضروری نہیں سب باتیں منہ پہ بولی جائیں۔ لحاظ مروت نام کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ بیچارے دنیا میں جس پہ عمل کرنا پڑتا ہے، مگر نہ وہ کلثوم ہی کیا جو اپنی اس خامی کو خامی تصور کر لے۔ مجھے یاد ہے جب اس کی شادی کے دن قریب تھے تو بس وہی کچھ دن تھے اس کے منہ سے گلاب جھڑتے تھے، یعنی وہ بس اپنے میں مگن تھی اور ہم لوگ بھی سکھ چین کی بانسری بجاتے تھے۔ امی بھی بلا جھجک دنیا کے مرے ہوئے رنگ کے کپڑے پہنتی تھیں۔ باجی لال، کالا، براؤن جس کو دل کرتا اس رنگ سے بال رنگا کرتی۔ بھابھی دن کی کیا رات میں بھی سر پہ دوپٹہ باندھ کے ہجرتیں اور بھیا بھی آزادی سے ان کے پیچھے پھرتے۔